السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ٹیچر انجم گیلانی آپ سب سننے والوں کو لغات القرآن آن لائن انسٹیٹیوٹ کی طرف سے اہلاً و سہلاً مرحبا ویلکم کہتی ہوں۔ دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سب سے پہلے میں آپ کو لغات القرآن کا تعارف کرواؤں گی۔ آپ اس نئے کورس کے انٹروڈکشن کے لیے آئے ہیں، تو اس کورس کا نام تو ہے تدبر القرآن، سبیل الجنہ، جنت کا راستہ۔ جنت کا کیا راستہ ہے؟ تدبر القرآن۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ لغت القرآن کیا ہے۔ لغت کے میننگ جیسے کہ آپ جانتے ہیں زبان، لینگویج، کوئی بھی زبان۔ لغت القرآن، قرآن کی زبان۔ قرآن کی زبان کون سی ہے؟ عربی۔ ویسے تو تمام زبانیں اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں، مگر عربی زبان کی کیا خاص بات ہے؟ عام انسان عربی زبان کو اس لیے خاص سمجھتا ہے کہ وہ قرآن کی زبان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جنت والوں کی زبان بھی ہوگی۔ یہ سب دلیلیں بے شک اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک عربی زبان کا جو طالب علم ہے، جو اس زبان کے قواعد اور مختلف علوم سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو پھر اس کو اس زبان کی گہرائی، خوبصورتی، مٹھاس پھر سمجھ آتی ہے کہ اس زبان کے اندر کیا خصوصیات ہیں۔ عربی زبان کو سمندر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ سمندر جس کے خزانے رہتی دنیا تک ڈسکور ہوتے رہیں گے، اسی طرح عربی زبان بھی جو ہے، کبھی کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے عربی زبان پر 100% عبور ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ عربی زبان کے رول سیکھنا مشکل ہیں۔ آپ نے اکثر کہتے سنا ہوگا، یا ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی خود بھی کسی نے کہا ہو کہ عربی گرامر تو بہت مشکل ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، نہ بابا میں عربی گرامر نہیں سیکھ سکتی، وغیرہ وغیرہ اس ٹائپ کے جملے میں تو اکثر سنتی ہوں۔ لیکن میری بہنوں اور بھائیوں، ایسا نہیں ہے، اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ مجھے بتائیں، ذرا سوچیں اس بات پہ کہ قرآن ہمارا ضابطہ حیات ہے، یعنی ہماری زندگی کی کتاب ہے، یہ کیسے مشکل ہو سکتی ہے زندگی کی کتاب؟ اور اس کی پھر دلیل قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی دے دی۔ یہاں دیکھیں، سورۃ القمر کی 32 نمبر آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ کیا مطلب؟ اور یقیناً بے شک ہم نے آسان بنا دیا، یسرنا القرآن، کیا آسان بنا دیا ہم نے؟ قرآن کو، للذکر، نصیحت کے لیے، فحل من مدکر، تو کیا کوئی ہے اسے نصیحت حاصل کرے، نصیحت قبول کرنے والا؟ تو اب اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن آسان ہے۔ مطلب قرآن آسان سے مراد کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے ظاہر ہے زبان سیکھنا بھی ضروری ہے، خالی اس کا عربی پڑھنے سے تو نہیں سمجھ آئے گا نا۔ جب تک آپ اس کی زبان نہیں سیکھیں گے تب تک آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ اس میں کیا آسانی ہے۔ لیکن پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ عربی زبان مشکل ہے؟ دراصل اس کو مشکل بنا کر سکھایا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو مشکل بنا کر سکھایا جاتا ہے، اسی لیے میں آپ کو خوشخبری دیتی ہوں کہ آپ لغات القرآن کو جوائن کریں، آپ کو عربی زبان آسان کر کے سکھائی جائے گی، پھر آپ یہ بھول جائیں گے کہ عربی زبان مشکل ہے۔ لغات القرآن میں عربی زبان سکھانے کے حوالے سے
پہلے سے ہی کافی کورسز چل رہے ہیں، جن میں سے مدینہ بکس کے 2 کورسز ہیں۔ مدینہ بکس ڈاکٹر عبدالرحیم کی بکس ہیں، جو اس وقت مدینہ منورہ میں، انہوں نے 40 سال پہلے یہ بکس لکھی تھی۔ بہت ہی اچھی اور فائدہ مند بکس ہیں، خاص طور پہ بگنرز کے لیے۔ اس کے 2012 اور 2013 اس کے 2 کورسز چل رہے ہیں، جس کی 4 کلاسز مختلف ٹائم اور ڈیز میں ہوتی ہیں نا۔ ان کو آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ لغت القرآن کی ویب سائٹ ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ نظر آئیں گی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں ویب سائٹ پہ ان کی پوری ساری انفارمیشن دی گئی ہے۔ یہ کورسز پہ جائیں گے اگر آپ، تو یہاں پہ یہ تدبر القرآن فرسٹ، پھر اس کے بعد 2012 2013 اور پھر کڈس کورسز، اور ان کورسز کی پھر ساری ڈیٹیل اور ان کی ریکارڈنگز اور سب چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ اور خاص اس میں بات یہ ہے کہ اس کے مختلف ٹائمنگز ہیں، صبح شام کی کلاسز ہیں، ویکینڈ کی ہیں، تاکہ جس کو جو بھی ٹائم سوٹ کرے وہ اس کو لے سکتا ہے۔ اور بچوں کی بھی عربی گرامر کی تفسیر، عربی گرامر، تفسیر، تجوید کا ایک کورس ہے، جس میں 6 سے تقریباً 15-16 سال کے بچے پڑھ رہے ہیں اور اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کورسز کی ساری ڈیٹیل آپ کو ویب سائٹ پہ ملے گی۔ اور اب میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، وہ یہ کہ جنوری 2014 سے بروز جمعہ آپ کے لیے یہ نئی کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ اور اس کلاس میں آپ کیا کریں گے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں ابھی بتاؤں گی، لیکن یہ ایک نیا منفرد انداز کا کورس ہے جو ابھی شروع ہونے جا رہا ہے، جس کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تدبر القرآن رکھا گیا ہے۔ تدبر القرآن، میں نے اسے منفرد کیوں کہا، یونیک کیوں ہے یہ؟ کیونکہ اس کورس کو ڈیزائن کرتے ہوئے کچھ خاص مقاصد سامنے رکھے گئے ہیں، جن کی تفصیل آپ کو ویب سائٹ پہ بھی ملے گی اور تھوڑا سا میں ابھی آپ کو بتاؤں گی نا۔ سب سے پہلے تو اس کورس کا نام پر بات کروں گی کہ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا اور اس نام کا کیا مطلب ہے۔ تدبر القرآن، تدبر کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھ سکتے ہیں 47 نمبر سورہ 24 نمبر آیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، کیا بھلا نہیں غور کرتے وہ لوگ؟ غور کرتے کس میں؟ غور کرتے قرآن میں۔ یعنی تدبر کا مطلب ہے غور کرنا، لیکن کس قسم کا غور کرنا؟ سطحی غور نہیں کرنا، گہرائی میں جا کے غور کرنا۔ مثلا اس کو میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں اس بات کو، کہ مثلا ایک ہوتا ہے کسی کو جاننا، کسی کے بارے میں علم ہونا، کسی چیز کا نالج ہونا، اور ایک ہوتا ہے، میری یہ بات کو ذرا غور سے سنیے گا، ایک ہوتا ہے کسی کو جاننا، کسی چیز کا یا کسی کا علم ہونا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنا۔ ایک ہوتا ہے کسی کو سمجھنا، یعنی ایک کسی چیز کا نالج ہونا اور دوسرا اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے، نالج اور انڈرسٹینڈنگ۔ آپ میں سے کئی کے پاس قرآن کے مختلف علوم کا نالج ہوگا، آپ لوگوں نے مختلف کورسز کیے ہوں گے قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، یقیناً، لیکن قرآن کے الفاظ، آیات کا معنی کا علم ہونا اور بات ہے، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا اور بات ہے۔ تو ہم اس کورس میں یہی کریں گے انشاءاللہ، کہ ہم قرآن کے ایک ایک لفظ، مثلا جو بھی قرآن کے اندر الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں گے، تدبر کریں گے اور اس کو سمجھیں گے گہرائی میں جا کے، آسان طریقے سے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر طالب علم، ہر انسان کو قرآن میں تدبر کرنا چاہیے، یا صرف چند لوگوں کا جو عالم بن رہے ہوں یا ہائر اسٹڈی کریں ان کو غور کرنا چاہیے؟ نہیں، میں یہ کہتی ہوں کہ ہر انسان کو تدبر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسے ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر آپ اللہ تعالیٰ کے اصل پیغام تک نہیں پہنچ سکتے۔ صرف مختلف زبانوں، مطلب اردو، انگلش کے ترجمے پڑھ کے
اللہ سے وہ تعلق پیدا نہیں ہو سکتا جس سے ہمارے عمل میں تبدیلی آئے. یہ نہیں ہے کہ ترجمہ پڑھنے سے تبدیلی نہیں آتی. ظاہر ہے اگر بگننگ میں آپ کوئی ایسا علم لیتے ہیں، ایسا کورس کرتے ہیں جس میں آپ کو ٹرانسلیشن آپ پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں یا تفسیر کرتے ہیں، تو وہ تو اچھی بات ہے، لیکن اگلے سٹیپ پہ آپ کو مزید اس کو آگے بڑھانا چاہیے. کیونکہ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے ٹھیک ہے وقتی طور پہ ایک تبدیلی آ بھی جاتی ہے، لیکن وہ ایک موسمی بارش کی طرح ہوتی ہے. پھر انسان جب اس کو چھوڑتا ہے پڑھنا تو وہ پھر سب بھول جاتا ہے، وہ سب ٹرانسلیشن بھول جاتے ہیں، سب کچھ. یہ اکثر آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا اور یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ چیزیں بھول جاتے ہیں. لیکن اس کو ہمیں بھولنا نہیں ہے. یہ ہم پڑھنے کے لیے نہیں سیکھ رہے، ہم اس کو عمل میں لانے کے لیے سیکھ رہے ہیں. اور جب ہم اس کے اصل میننگ تک پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کو بھولیں گے نہیں. تو میری بہنوں اور بھائیوں، قرآن پیدا ہونے والے ہر انسان کا ایک مینول ہے، اس کا ضابطہ حیات ہے. اس کو اگر میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ مثلا جس طرح ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں بازار سے، الیکٹرانکس ہو گئی، فرنیچر یا کوئی میڈیسن لیتے ہیں، ہر چیز کے ساتھ ایک بکلیٹ آتی ہے یا کوئی پیپر ہوتا ہے جس میں اس چیز کے استعمال کا طریقہ، انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں. مثلا اگر آپ کوئی میڈیسن لیتے ہیں سپوز، تو اس کے ساتھ پیپر ہوتا ہے، یہ چھوٹی کی بکلیٹ ہوتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ کب کھانی ہے، کتنی میڈیسن لینی ہے، کس ٹائم پہ لینی ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، ہر چیز اس میں لکھی ہوتی ہے. اگر آپ اس کو اس کی انسٹرکشن کے بغیر استعمال کریں تو اس کے نقصان بھی ہو سکتا ہے اور بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. ویسے اکثر آپ نے سنا ہوگا. اگر ہمیں کسی چیز کے فائدے معلوم نہیں، نقصان معلوم نہیں، تو نہ ہم اس سے نہ تو پوری طرح فائدہ اٹھا سکیں گے اور نہ ہی اس کے نقصان سے بچ سکیں گے. اسی طرح قرآن ہماری زندگی کی بکلیٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے سے انسان کے مرنے تک ہماری زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں گائیڈ کیا ہے. یہ ہماری ہدایت کی کتاب ہے. یہ صرف یہ ہولی بک نہیں ہے کہ اس کو خالی بس چوم لیں یا رکھ دیں. اس کو سمجھنا، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ضروری ہے. ہم روزانہ کتنی مرتبہ نماز میں یہ الفاظ دہراتے ہیں نا. ہم سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں نماز میں تو ہم کتنی مرتبہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا مطلب؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں. کس کی ہدایت دے؟ سیدھے راستے کی. اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور نہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا غضب ہوا یا جو لوگ گمراہ ہوئے. اب یہاں پہ اگر آپ سوچیں کہ ہم روز کہتے ہیں، یہ روز دعا مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ان لوگوں کا جو لوگ کامیاب ہوئے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ لوگ کامیاب کیسے ہوئے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور اس راستے پہ وہ کیسے چلے، اس چل کے جو ان کی کامیابی ہے وہ کیسے ہوئی، انہوں نے اس راستے میں کیا کیا مشکلات کاٹیں اور کس کس طریقے سے کیا عمل کیے تو وہ کامیاب ہوئے. ہم کیسے ان کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو اس کورس میں ملے گا. اس کورس کو ڈیزائن ہی اس طرح کیا ہے کہ ہم لوگ ہر اینگل سے قرآن کو اور حدیث کو سمجھیں اور پھر اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں. میں نے ایک چھوٹی سی یہ کوشش کی ہے اور انشاءاللہ ہم سب مل کر اس راستے کے مسافر بنیں گے اور یقیناً ہم پھر اس کو منزل کو پائیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور کوشش سے. میں اکثر ایک شعر سناتی ہوتی ہوں، میں آج آپ کو بھی وہ سناؤں گی. قدم اٹھ جاتے ہیں تو منزل قریب آ جاتی ہے، قدم اٹھ جاتے ہیں تو منزل قریب آ جاتی ہے، یہ طوفانوں کی باتیں ہیں آسودہ ساحل کیا جانے. اب اس کا مطلب آپ خود سوچئے گا، آسان ہے
لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ کو بس ایک قدم اٹھانا ہے، ایک قدم اٹھانے کی دیر ہوتی ہے نا، تو آگے تو پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے آگے لے جاتا ہے ہمیں، صحیح ہے؟ تو تدبر القرآن کی کورس کی ساری تفصیل انگلش اردو میں آپ کو ویب سائٹ پہ ملے گی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ یہ جو سلائڈ چل رہی ہیں ان کو بھی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اس کی انفارمیشن مل جائے گی، اس کا فلائر بھی ہے آن لائن، اگر آپ اس سلائڈ کو کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں انگلش کورس کی پوری ڈیٹیل ہے، مطلب انگلش کی ساری ڈیٹیل ہے، اس کورس کے بارے میں انفارمیشن ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو اردو میں جو میں آپ کو آلریڈی دکھا رہی ہوں، اس پہ یہاں پہ ویو ڈیٹیل ان اردو، اس کو پریس کریں گے تو پھر یہاں پہ آپ کو اردو کی ڈیٹیل آ جائے گی، جو ابھی میں آپ کو ساری پڑھ کے بھی بتاؤں گی اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ والی ڈیٹیل ساری اردو میں ہے، تو یہاں سے آپ ساری تفصیل پڑھ سکتے ہیں اور پھر مزید کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو مختصراً اس کا تعارف کراؤں گی کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیسے کریں گے اس کو، کیونکہ دونوں سوال بہت امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ اس کورس کا ایک فلائر ہے، یہ فلائر ہے جو اس کورس کے بارے میں مختصراً اس میں ساری چیزوں کو ہم نے لکھا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کورس کی کیا ڈیٹیل ہے، اور پھر اس کی مزید ڈیٹیل کے لیے آپ یہاں نیچے ویب سائٹ کا ایڈریس بھی ہے اور اس کے علاوہ ای میل بھی ہے جس پہ آپ میل کر کے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں نا، اور یہ کورس کا جو فلائر آپ کو ای میل میں بھی ملے گا اور اس کے علاوہ ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی کاپی بنا کے آگے بھی دے سکتے ہیں نا، تو اس میں مختصراً تعارف ہے، اور اس کے علاوہ جو اردو کی ڈیٹیل ہے اس میں تفصیل ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ساری ڈیٹیل، تدبر القرآن کورس کے مقاصد کچھ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے علاوہ یہ باقی اور بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو پلیز پڑھیے گا ضرور، اور اس کے علاوہ اس کورس کو یقیناً میں پڑھاؤں گی، اور اس کی شروع ہونے کی ڈیٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بروز جمعہ 10 جنوری 2014، جمعے کے دن کلاس شروع ہوگی آپ کی۔ یہ جو کورس پہلے جمعے کو چل رہا تھا یہ وہ ختم ہو چکا ہے ماشاءاللہ، وہ 3 سال کا کورس تھا، اسی کی جگہ ہم یہ اب نیا کورس سٹارٹ کر رہے ہیں، تو کورس کی سٹارٹ ہونے کی یعنی جو پہلی کلاس ہوگی وہ 10 جنوری 2014 کو جمعے کے دن ہوگی۔ اس کے بعد اس کورس کی میعاد یعنی اس کا کتنا ٹائم پیریڈ ہوگا، ہر کورس کا کوئی نہ کوئی فکس ٹائم ہوتا ہے کہ یہ اتنے سال کا اتنے مہینوں کا ہے۔ سٹارٹ ہونے کی ڈیٹ تو میں نے آپ کو بتا دی، لیکن ختم ہونے کی ڈیٹ میں نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ مجھے بھی نہیں معلوم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کورس کی میعاد کیا ہے کہ قرآن کو پورا کرنا۔ اب قرآن کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے لے کے سورہ ناس تک کمپلیٹ کرنا، تو اس کی تو کوئی میعاد مقرر نہیں کی جا سکتی نا، لیکن اس کی آسانی کے لیے اس طرح سے کیا ہے کہ اس کو سمیسٹر میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ پہلے سمیسٹر میں ہم سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے، ویسے تو قرآن کی ترتیب جو ہے اس طرح نہیں ہم کر رہے، کیونکہ ہم وہ چیزیں پہلے کریں گے جو روزمرہ زندگی میں ایوری ڈے آپ لوگ پڑھتے ہیں، مثلا سورہ فاتحہ سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات، آل عمران کی آخری آیات، اسی طرح سورہ کہف جمعے کے دن آپ پڑھتے ہیں پہلی اور 10 آخری آیات، اور ساتھ ساتھ مسنون دعائیں، مختلف مسنون دعائیں۔ اسی طرح پھر دوسرے سمیسٹر میں سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ حامیم سجدہ، یہ بھی ہم روٹین میں پڑھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف مسنون دعائیں، اور یہ جب دونوں کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بقرہ سے سٹارٹ کریں گے اور پھر ترتیب سے سورہ ناس تک جائیں گے۔ اب ایسے ہے کہ اس کے دوران میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ پہلے سمیسٹر کو کمپلیٹ کر لیتا ہے اور کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں آگے کنٹینیو کر سکتا تو اس کو اس کا اتنے ہی ٹائم پیریڈ کا ڈپلومہ مل جائے گا۔ اسی طرح دوسرے سمیسٹر میں اگر کوئی چھوڑتا ہے یا جوائن کرتا ہے تو اس کے اکارڈنگ ٹو اس نے جتنا بھی پڑھا ہوگا اور جب وہ اس کو ختم کرے گا تو اس کو ہم دے دیں گے۔ باقی یہ ہے کہ قرآن چونکہ ہماری زندگی کی کتاب ہے تو جب تک ہم زندہ ہیں اس کو کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، زندگی اور وقت میں برکت ڈالے تو یہ ہماری زندگی کے ساتھ چلتا رہے گا۔
دن اور وقت، ٹائم اور ڈے، وہ کیا ہے، یہ 2 دن کا کورس ہے. جو پورا کورس ہے وہ فرائیڈے اینڈ ٹیوزڈے کا ہے، 2 دن کے لیے ہوگا. اور اس کی ٹائمنگز آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں، 2 دن کا کورس ہے. جمعے کے دن ہم کیا کریں گے، اس کورس کی میں تفصیل آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے 2 دن کا چونکہ کورس ہے تو اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جمعے کے دن ہم کیا کریں گے نا. جمعے کے دن ہم گرامر کے رولز کے لحاظ سے سب سے پہلے، مطلب اس میں یہ ساری جتنے پوائنٹس ہیں یہ سب کروائے جائیں گے، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ. اس طرح نہیں ہوگا کہ سب چیزیں اکٹھی ہوں گی نا، آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے جب شروع میں کہا تھا کہ یہ کورس ایک منفرد انداز کا کورس ہے، یونیک کورس ہے، وہ کیسے ہے، اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں گی. دیکھیں عام طور پہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے عربی گرامر بھی پڑھی ہوگی، مطلب جو میری کلاس کے اسٹوڈنٹس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کی بات کر رہی ہوں مختلف جگہوں سے، اس کی پریکٹس بھی کی ہوگی قرآن پہ، آیات پہ یا اس کے علاوہ. پھر کچھ لوگوں نے ترجمہ تفسیر کیا ہوگا، تجوید کے کورسز کیے ہوں گے، حدیث کے حوالے سے مختلف کورسز کیے ہوں گے مختلف جگہوں سے. لیکن تدبر القرآن کورس میں خاص بات یہ کہ یہ تمام جتنے علوم آپ نے کیے ہیں یا اگر نہیں کیے تو وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. کیا مطلب، یعنی اس میں سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے، وہ یہ کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک آیت کو گرامر اور لغت کے لحاظ سے اس کی تحلیل کی جائے گی، یعنی اس کو انالائز کیا جائے گا. پہلے اس کی گرامر کو دیکھا جائے گا، گرامر کے جتنے بھی رولز ہیں اس کے پہ اپلائی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد لغت کا مطلب کہ اس کے لغوی میننگ، اس لفظ کے اصل میننگ کیا ہے اور وہاں پہ وہ کس میننگ میں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں ابھی آپ کو اس کی اگزامپل دیتی ہوں. پھر اس کے بعد قرآن کی آیات کا لفظی ترجمہ آلریڈی آپ پڑھ چکے ہوں گے، لیکن یہ لفظی ترجمہ کون سا ہوگا، اعراب اور لغت کے لحاظ سے، یعنی عربی میں ڈائریکٹلی، اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو رٹیں گے. اس کے بعد قرآن کی مختصر تفسیر، اور اس میں بھی ہم جہاں پہ ضرورت پڑے گی لغت اور اعراب کی اس کے حساب سے تفسیر ہوگی اور اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اس کے علاوہ قرآن کی تجوید، یعنی اس کو صحیح طریقے سے ادائیگی، یہ آپ کے لیے آپشنل ہوگا. جنہوں نے آلریڈی کورسز کیے ہوں گے اگر وہ نہیں کرنا چاہیں گے تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے تو ضرور اس میں شامل ہوں. اور آخری پوائنٹ ہے دروس البلاغہ کے قواعد. یہ آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے نئی بات ہو، جو شروع کے پوائنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ نے تو کیے ہی ہوں گے اتنے، لیکن یہ لاسٹ والا جو ہے یہ عام طور پہ نہ پڑھا جاتا نہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ لوگ تو پڑھتے ہی ہیں. مگر یہ کتنا انٹرسٹنگ ہے، کتنا ضروری ہے، میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دوں گی. سب سے پہلے میں نمبر 1 پوائنٹ پہ آتی ہوں، آپ کو تھوڑی سی اگزامپل سمجھا دوں کہ گرامر کے رولز کے لحاظ سے قرآن کی آیات کی تحلیل وہ ہم کیسے کریں گے. یہ آپ کے سامنے ہے اگزامپل، یہ پہلے کے بنے ہوئے نوٹس ہیں. اس میں دیکھیں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 لکھی ہوئی ہے اور اس کے نیچے اس کا ٹرانسلیشن اردو میں اور انگلش میں. لیکن نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ایک ایک حرف جو ہے اس کے اندر اس کی گرامر کے حساب سے اس کا کیا پوزیشن ہے، اس کا کیا نام ہے. مثلا واو کا کیا نام ہے، کون سا عطف ہے، من کون سا ہے، ناس جو اسم ہے یہ اس کے کتنے میننگ ہے لغت کے اعتبار سے، اور اس کا اسم کیا ہے، اس کا فعل، اس کا مصدر، اور یہ کس طرح، مطلب اس کی پوری ڈیٹیل دی گئی ہے. یہ سب چیزیں اس طرح آپ ایک ایک لفظ کی گرامر کے حساب سے ہی دیکھیں گے، اور اس کی عربی میں اور پوری تحلیل آپ کو لکھی ہوئی بھی ملے گی. پہلے تو آپ خود کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گی کہ طریقہ کار کیا ہوگا، لیکن اس طرح سے یہ فائنلی یہ جو ہوگی ڈسکشن اس طرح لکھی جائے گی. یہاں بھی دیکھیں ایک اور مثال، یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 ہے. اس میں بھی دیکھیں ایک ایک لفظ، جیسے مثلا اولائکا، کہ اولائکا کیا اسم اشارہ ہے، مبنی ہے، اس کا اعراب کیا ہے اور اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کے ساتھ کا جو لگا ہوا ہے اس کا کیا نام ہے، الذین کس قسم کا اسم ہے، فعل اور فاعل کون سا ہے، یہ ساری ڈیٹیل. اور ایک چیز خاص بتا دوں کہ جو بھی چیز ہم پڑھیں گے اس کا ریفرنس،
جو ریٹن میں لکھا جائے گا اس کا ریفرنس آپ کو دیا جائے گا کہ اس میں کون سی کتاب ہے. مثلاً یہ جب میں نے یہ کروایا تھا تو اس میں جتنی کتابوں سے میں نے انفارمیشن لی تھی وہ یہاں لکھی ہوئی ہے. مثلاً اعراب القرآن، یہ ڈفرینٹ سارے قرآن ہیں، انوار القرآن، نور الیقین، مفردات القرآن، لغت کے لیے کون سی کتابیں دیکھی گئیں، یہ سب یہاں پہ ہے. تو یہ جملوں کی پھر قسمیں کہ پہلا جملہ جو ہے اس کا کیا نام ہے، وہ کس قسم کا جملہ ہے، دوسرا جملہ کیا ہے. مطلب یہ کہ اعراب، گرامر، لغت، اس کے حساب سے آیت کے ایک 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 ڈیٹیل اس میں لکھی جائے گی. ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات کلیئر ہوگی. اور یہ آپ گھبرائیے گا نہیں، یہ بہت آسان طریقے سے اس کو کیا جائے گا نا. صحیح ہے. اس کے بعد پھر ترجمہ، لغت کی بات آ گئی. لغت کے لیے بھی ہم لفظوں کے اصل میننگ دیکھیں گے. اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی کتابیں ہم استعمال کریں گے، آپ کو دی بھی جائیں گی کہ اس لفظ کا کیا اصل میننگ ہے اور یہاں کیا یوز ہوا ہے. پھر اس کا لفظی ترجمہ، لفظی ترجمہ بھی پھر ہم اسی طرح ہی کریں گے لغت اور اعراب کے مد نظر رکھتے ہوئے، اور تفسیر بھی اسی طرح ہوگی. ٹھیک ہے، اور باقی تجوید تو آپ نے دیکھ ہی لی. یہ کورس آپ سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ. مجھے یقین ہے کہ جو بھی لوگ اس کو جوائن کریں گے اس کو اس سے فائدہ ہوگا. آخری پوائنٹ جو ہے دروس البلاغہ، یہ کیا ہے؟ یہ آپ میں سے جن لوگوں کے لیے تو فرسٹ ٹائم جنہوں نے سنا ہے ان کو بتا دیتی ہوں. دروس البلاغہ کے نام سے عربی کی کتاب ہے، بلاغت کے دروس، بلاغت کے لیسن. لیکن یہ عربی کی بک ہے، لیکن میں آپ کو اس کو اردو میں کرواؤں گی. آج میں آپ کو اس کا چھوٹا سا انٹروڈکشن دوں گی چونکہ یہ ایک نیا علم ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا تو ضروری ہے نا. تو جب آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ بہت انجوائے کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اور اس کو کتنا ضروری ہے کہ یہ ہر اسٹوڈنٹ اس کو پڑھے نا، اس کے لیے حدیث اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو یہاں دیکھیں علوم البلاغتی، علوم البلاغت، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ریٹورک. علوم البلاغت میں مختلف علم ہوتے ہیں. جو بلاغت کا علم ہے اس کے اندر 3 قسم کے علم آتے ہیں: علم المعانی، علم البیان اور علم البدی وغیرہ. یہ علوم قرآنی بلاغت کو سمجھنے کا ذریعہ ہیں. انسان ان کی مدد سے کتاب مبین یعنی قرآن کے سمندر سے بہت سے قیمتی موتی نکال سکتا ہے. لہٰذا قرآن فہمی اور حدیث فہمی، صرف قرآن نہیں، قرآن کا فہم اور حدیث کے فہم کے طالب علم کے لیے جہاں قواعد نحو اور صرف یعنی گرامر کے جو رولز آپ پڑھتے ہیں اسم فعل کے حوالے سے اور دیگر علوم کا جاننا ضروری ہے، وہیں قرآن پاک کی حلاوت اور چاشنی سے لذت آشنا ہونے کے لیے علوم البلاغت سے واقف ہونا بھی از حد ضروری ہے. یعنی تمام جتنے بھی آپ علم حاصل کرتے ہیں، جتنے بھی ڈفرینٹ ٹائپ کے، وہ سارے اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آگے ایک اگر سٹیپ آئیں تو پھر یہ والا علم ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے جو قرآن کے اندر مٹھاس ہے، اس کے ایک لفظ کی جو لذت ہے، جس طرح کھانے میں لذت ہوتی، اسی طرح قرآن کے ان الفاظ کی، اور ان کو پھر ہم رولز کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھتے ہیں، اور پھر بہت سارے احکامات بھی ہمیں سمجھ آتے ہیں. تو یہ اس علم کے انڈر آتا ہے. اب تھوڑا سا کچھ الفاظ کو دیکھتے ہیں. فصاحت و بلاغت. فصاحت کے لغوی معنی کیا ہے؟ بیان اور ظہور کے ہیں. یہاں پہ ایک عربی کا جملہ لکھا ہوا ہے، افصح الصبی فی منطقہ. کیا مطلب؟ بچے نے اپنی بات واضح کی. افصح، واضح کی. کس روٹ ورڈ سے ہے؟ فا. اس لفظ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فا، فا، صاد اور ہا. فصح، فصاحت اسی سے ہے. یعنی اس کا مطلب کہ کسی بات کو واضح کرنا، کلیئر کرنا، کلیئر کر کے بیان. جیسے آپ کوئی بات ہوتی نا، اتنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی بہت کلیئر بات نہیں کرتے، واضح بات نہیں ہوتی، کہ اس کے اندر ایک شک ہوتا ہے، ایک تشنگی ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ فصاحت، زبان کے اندر جو فصاحت ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کلیئر اور بالکل واضح بات کریں. ٹھیک ہے. پھر بلاغت. بلاغت کا لفظ جو میں ابھی بار بار یوز کر رہی، اس کا کیا میننگ ہے؟ اس کا مطلب ہے انتہا کو پہنچنا، پیک پوائنٹ، رک جانا.
ظاہر ہے جب آپ پیک پوائنٹ پہ پہنچتے تو وہاں آپ رک جاتے ہیں. مثلاً اگر کوئی انسان پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ جا کے رک جاتا ہے نا، اس سے آگے تو اب کہیں نہیں جا سکتا، تو وہ اس کا رک جانا ہے. تو بلاغت کا جو علم ہے یہ ایک پیک پوائنٹ ہے، یعنی انتہا ہے اس کی علم کی. اس کے اندر جو علم آتے ہیں وہ میں آپ کو ان کا مختصر سا بتا دیتی ہوں. علم المعانی، اس کے ذریعے لفظ کے احوال کو جانا. احوال کا مطلب اس کی حالت، اس کی پوزیشن. علم المعانی اس لفظ کے میننگ کے حساب سے، اس کی پوزیشن کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے، اس سے پھر سمجھتے ہیں. پھر علم البیان وہ علم ہے جس میں تشبیہ، مجاز، کنایا، یہ تین لفظ ہم عام طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. ہو سکتا ہے یہاں آپ کو مشکل لگ رہے ہو. تشبیہ شباہت سے، ریزمبلنس، کسی چیز سے ریزمبل. اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں بہت زیادہ تشبیہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ مختلف چیزوں کی تشبیہ دی جاتی ہے. اسی طرح مجاز، مجاز کا لفظ بھی ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو اگر کہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، مجازی خدا. کس کو کہتے ہیں مجازی خدا؟ تو یہ مجازی خدا ہسبینڈ کو بولتے ہیں. تو اس طرح الفاظ کے اندر کیا مجاز ہوتا ہے، اس کا کس میننگ میں استعمال ہوتا ہے، وہ پھر آپ کو سمجھائیں گے. پھر اس کے بعد کنایا. کنایا بھی لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اشارے، یہ تو اشاروں کنایوں میں بات کرتی ہیں. تو کنایا کا لفظ کس سینس میں وہ بھی آپ کو سمجھ آئے. اس کے متعلق جو بحث کی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں علم البیان. اس کے بعد علم البدیع. بدیع مشتق ہے بدع یبدع بدعن سے، بغیر نمونے کے کوئی چیز بنانا، انوکھی چیز بنانے والا. میننگ اس کا یہ ہے. علم البلاغت کی اصطلاح میں وہ علم جس کے ذریعے وہ طریقے معلوم ہوں جن سے کلام کو مزین اور خوبصورت بنایا جائے، یعنی اس کو سجایا جائے اس کلام کو، اور وہ علم البدیع آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے بھی ہے. تو یہ تین علم ہیں جو بلاغت کے انڈر آتے ہیں، مین تین علم. ان کے تھرو پھر ہم آگے کریں گے، اور یہ دروس البلاغہ میں موجود ہے. اس کی بہت ڈیٹیل ہے، لیکن میں آپ کو سمپل طریقے سے سارا کچھ نہیں بتاؤں گی. جتنی ضرورت ہوگی، جو آسان ہوگا، فرسٹ لیول کی چیزیں، وہ میں آپ کو بتاتا کہ ہر اسٹوڈنٹ کو، ایون بگنر اسٹوڈنٹ کو بھی سمجھ آ جائے. یہاں پہ تھوڑی سی اس کی نا میں آپ کو بہت ہی آسان سی اور سمپل سی ایک مثال دے رہی ہوں. یہ تخصیص اور حصر کا معنی. یہاں پہ آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے. لفظی ترجمہ اگر دیکھیں، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. کون سا فعل ہے یہ؟ فعل مضارع ہے، اور اس کے اندر پریزنٹ ٹینس، اس کے اندر نحنو کی ضمیر جو ہے، یعنی جو فاعل ہے مستتر ہے، فعل اور فاعل. ہم عبادت کرتے ہیں. کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تیری. تیری کون؟ یہ کا کی ضمیر جو ہے یہ مخاطب کے لیے، اور یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. ٹھیک ہے، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کرتے ہیں. یہ کا کی ضمیر بھی سیم، اور یہ یہاں پہ کس پوزیشن میں ہے؟ منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو گرامر کے حساب سے آپ نے دیکھ لیا. اب یہاں پہ کیا خاص بات ہے کہ عام طور پہ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ فعل، فاعل اور مفعول، ایسی ہوتی ہے نا ترتیب. پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے. لیکن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ مفعول پہلے آ گیا، کا کی ضمیر مفعول ہے نا، منصوب ہے، یہ پہلے آ گئی. ایا کو بھی چھوڑ دیں، یہ اس کے ساتھ کیوں لگا، یہ منفصل ضمیر ہے، اس کی الگ بات ہے. کا کی ضمیر مفعول ہے، اور یہ پہلے کیوں آئی ہے، اور نعبدو فعل بعد میں آیا. یعنی ترتیب پلٹ گئی کہ مفعول جو ہے وہ پہلے آ گیا یہاں پہ، اور فعل بعد میں ہے، اور پھر فاعل تو خیر فعل کے بعد ہی آتا ہے. اس ترتیب کے بدلنے سے کیا فرق پڑا؟ کیوں یہ اس کے سے میننگ میں کیا فرق پڑا؟ اور اگر یہ ترتیب یہی ہوتی فعل، فاعل اور مفعول، تو کیا فرق پڑتا؟ یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا آتا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہی سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ کہ صرف تیری. تخصیص یعنی خاص کر دیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہی کا میننگ کیا میننگ دے رہا ہے یہاں پہ؟ خاص کرتا ہے، حصر میں لے آتا ہے، حصار میں لے آتا ہے. یعنی سمجھے کہ ایک یہ دائرہ ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہی رہنا ہے، حصار میں ہے.
اس آیت میں ہی کا ترجمہ کیسے کیا گیا؟ تخصیص اور حصر کا میننگ کہاں سے آیا؟ اب یہاں پہ غور کیجیے گا، اس آیت میں اگر ضمیر منصوب متصل نعبدو کے بعد میں ہوتی، یعنی جو نارمل ترتیب ہے فعل فاعل اور مفعول کی، تو اگر اس طرح ہوتی تو ایسے لکھی جاتی. یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا نعبدو کا، ٹھیک ہے، نعبدو پہلے آ گیا فعل اور کا کی ضمیر بعد میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، سیم میننگ ہے، کوئی فرق نہیں. ہم عبادت کرتے ہیں کس کی؟ تیری، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تب بھی میننگ میں تو کوئی فرق نہیں پڑا نا. لیکن پھر فرق کیا ہے اس کو پہلے لانے سے؟ فرق یہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ جب آپ مفعول کو پہلے لا رہے ہیں تو ضمیر کے فعل کے بعد آ جانے سے اللہ رب العزت کی، اگر یہ والی آپ ترتیب دیکھیں فعل اور پھر مفعول کی، تو آ جانے سے کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت کے لیے عبادت کا ثبوت تو ہو جائے گا. یعنی یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے نا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. مگر اس ترتیب میں غیر اللہ سے عبادت کی نفی کا میننگ حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگر ترتیب بدل دی ہے کہ مفعول جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ رہی ہے یہ ضمیر، اس کو ہم بعد میں لے آئے ہیں، تو پھر اس سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، لیکن یہ نہیں ثابت ہو رہا کہ اللہ کے علاوہ تو نہیں کسی کی عبادت ہو رہی. کیونکہ یہ آپ نوٹ کریں، یہاں پہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہاں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہاں ہی نہیں ہے. تیری کے بعد یہاں ہی کا لفظ نہیں ہے. وہ ہی کا لفظ کیسے آیا تھا؟ کہ جب ضمیر پہلے تھی، جب ضمیر یہ والی منفصل ضمیر مفعول بہ نعبدو سے پہلے تھا. ٹھیک ہے، تو جو ضمیر منصوب متصل کے پہلے ہونے سے پیدا ہو رہا ہے، یعنی ہی کا ترجمہ جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس ضمیر کے پہلے آنے کی وجہ سے. اسی طرح ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے، یعنی کسی اور سے نہیں مانگتے، صرف تجھ سے مانگتے. صرف کا میننگ جو ہے وہ اس ترتیب سے آیا. یہ جو رول ہے یہ ایکچولی بلاغت کا رول ہے. یہاں پہ ہم بلاغت کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح آتا ہے. یہ جو ہے جو یہاں تو آپ کو ابھی اس کے اندر اور بھی رولز ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی. یہاں پہ ایک جلدی سے میں آپ کو ایک اور بھی مثال دے دوں، ابھی میرے ذہن میں آئی ہے، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. لیکن یہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بھی بلاغت ہی کا رول ہے، لیکن یہ علماء کے اجتہاد سے ہوا ہے. مطلب اس کی کوئی ایسی قرآن میں یا حدیث میں دلیل نہیں ہے، لیکن یہ اجتہاد سے یہ ہوا ہے. وہ کیسے؟ یہاں دیکھیں، یہاں یہ ابھی جو اپنے آیت کی ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اب یہاں پہ دیکھیں 2 دفعہ ضمیر آئی ہے، یہ والی کا کی ضمیر دو دفعہ آئی ہے نا، کا اور کا. اس کی کیا وہ ہے؟ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ جو ضمیر ہوتی ہے وہ ہمیشہ پیچھے کسی کی طرف پلٹتی ہے، اس کا مرجع ہوتا ہے. ضمیر سے پہلے کسی کا ذکر ہوتا ہے، پھر وہ اس کے بارے میں پھر ضمیر لائی جاتی ہے. اب یہاں 2 کا کی ضمیر ہے، یہ دونوں ضمیروں کا مرجع کیا ہے؟ یہ کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے نا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن یہ 2 دفعہ کیوں آئی؟ ایک دفعہ بھی تو آ سکتی تھی نا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تب بھی بات تو ایک ہی ہو گئی تھی نا. لیکن یہاں علماء کا اجتہادی وہ ہے ایک کہ یہ جو یا کا نعبدو کی ضمیر ہے یہ اللہ کی طرف جا رہی ہے، اسم جلالہ، اور کا کی ضمیر جو ہے یہ نیکسٹ جو ہے یا کا نستعین کی ضمیر یہ رب کی طرف جا رہی ہے، اسم رب کی طرف. اب یہاں ایک سوچنے کی بات ہے کہ اللہ اور رب تو ایک ہی ہیں. گرامر کے رول کے حساب سے اسم جلالہ اللہ کی ربی جو ہے اس کی پوزیشن کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ بدل ہے، اور دوسرا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نعت ہے، یعنی صفت ہے. ٹھیک ہے، کس کا بدل ہے؟ اسم جلالہ کا، اللہ کا. اسی لیے کسرہ آیا نا ربی، للہ ربی. تو اب دونوں تو ایک ہی ہے نا، بدل ہے تو اللہ بھی ایک ہے، رب بھی ایک ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے کہ یہ ضمیریں کیوں اس طرف جا رہی ہیں، نعبدو عبادت کس کی جا رہی ہے؟ الہ کی وحدانیت کی، یعنی اللہ تعالیٰ جو الہ ہے. انشاءاللہ اللہ جو لفظ ہے
اسم جلالہ ہے، اس کی بھی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی. تو اس لیے عبادت کس کی جاتی ہے؟ الہ کی، اور وہ ظاہر ہے اللہ ہے، ایک ہی الہ ہے. تو اس لیے یہ کا کی ضمیر اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے. اور مدد کس سے مانگی جا رہی ہے؟ نستعین، رب سے. رب کون ہے؟ رب بھی تو اللہ ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو کس علم کی اب ضرورت پڑے گی؟ لغت کی. وہ کیا کہ رب کا میننگ کیا کیا ہے، رب کے اندر کتنے میننگ آتے ہیں. اصل میں جو رب کا میننگ ہے ترتیب دینا، کرنا، یعنی کسی چیز کو تدریجن، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ نشو نما دینا، یعنی اس کو سب سے پہلی بات کہ پیدا کرنا ہے، جیسے انسان کو پیدا کرنا، پھر اس کے بعد اس کو پالنا پوسنا، اس کو ہدایت دینا، اس کو منزل تک پہنچانا، یہ سارے میننگ اس رب میں آتے ہیں. اس کی بہت اچھی خوبصورت لغت میں ڈیٹیل ہے، یہ پھر انشاءاللہ ہم کریں گے. جیسے رب الداری، گھر کا مالک، مالک کسی چیز کا مالک. اور مالک کیا کرتا ہے؟ جس کا بھی مالک ہوتا ہے اپنے گھر کی ٹیک کیئر کرتا ہے، اس کو سنوارتا ہے، اس کا دھیان رکھتا ہے، اس کے بارے میں ہر ٹائپ کی جو ہوتی ہے کیئر اس کے اندر آ جاتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو یہ رب کا لفظ ہے، اس کے اندر بہت ساری اور بھی خوبصورت چیزیں ہیں، لیکن انسان کو پیدا کرنے والا وہ ہے، انسان کو زندگی میں ہر طرح کی سہولت دینے والا وہ ہے، اور پھر اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں، کیونکہ عملی طور پہ جو سارے کام ہیں وہ رب کر رہے ہیں. حالانکہ رب و الہ ایک ہے، لیکن عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ الہ کی، کیونکہ الہ کے اندر واحد ہونے کی خصوصیت ہے. ہو سکتا ہے یہ باریک پوائنٹ ہے، آپ کو سمجھ آیا ہو. انشاءاللہ اس کو جب ہم دوبارہ کریں گے کلاس میں تو پھر میں آپ کو اس کو مزید ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی. تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ بھی ایک بلاغت کے رول کے انڈر آ رہا ہے. سمجھ آئی؟ چلیں، یہ دو ایگزامپلز ہوگی سورہ فاتحہ سے. ایک اور ایگزامپل ہے، یہ تھوڑی سی ذرا ڈیفرنٹ ہے، سائنس کے حوالے سے ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں بلاغت کے اوپر اتنا ٹائم کیوں لگا رہی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ آپ لوگوں کے لیے نیا ہوگا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ اکثر نہیں بتایا جاتا. تو اس کو آپ کو پہلے پتہ تو چلے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں. یہ کلاس نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا انٹروڈکشن ہے. تو یہاں پہ دیکھیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَقٍ يَسْبَحُونَ. کیا مطلب؟ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ ہے. کون سا اللہ؟ اب اس کے بارے میں آگے مطلب اللہ الذی کی اسم موصول کی آگے ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، جو کہ اس کا آپ کو معلوم ہے کہ یہ یہاں سے لے کے ہمارا تک صلہ ہے، صلۃ الموصول. اس کے بارے میں کیا ہے؟ صلہ ہے کہ وہ اللہ کون ہے؟ اس نے پیدا کیا لیلا، رات کو، اور دن کو، سورج کو اور چاند کو. تو یہ والا جو پارٹ ہے یہ صلۃ الموصول ہے. ٹھیک، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی. باقی ہوا کی ضمیر یہاں پہ مبتدا ہے، اور الذی اسم موصول گرامر کے لحاظ سے خبر ہے، فی محلی رفع، گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن میننگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کیا کہیں گے جب اس کو ایکسپلین کریں گے کہ خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، یعنی جملہ فعلیہ اپنے معطوفات، فعل فاعل اور معطوفات سے مل کر الذی کا صلہ، اور الذی اور صلہ مل کر ہوا کی خبر، کیونکہ میننگ تو تبھی پورا ہوتا ہے نا. تو گرامر کے لحاظ سے یہی ایک لفظ جو ہے یہ خبر ہے، لیکن پھر میننگ میں اس کا صلہ بھی اس خبر میں، کیونکہ صلے کا تعلق اسم موصول سے. یہ بات مجھے نہیں، آپ کو مطلب اس کا جو اصل بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو ہے وہ ہے ہمارا یہ والا پارٹ. یہ اس کو ایکسپلین کرنا ہے مجھے. یہاں پہ آپ پھر اس کے بعد نوٹ کریں. اب یہاں پہ دیکھیں کلن، سب سے پہلے آپ نوٹ کریں اس والی جو آیت کا پارٹ ہے، یہاں پہ کلن اسم ہے، فی حرف جر ہے، فلقن اسم، اور یسبحون فعل اور فاعل. کلن کا جو لفظ ہے اس کے اوپر ہم کانسنٹریٹ کریں گے. میننگ دیکھتے ہیں پہلے. کلن فی فلقن یسبحون، کیا مطلب؟ تمام آگے
آپ اس کے ترجمے میں دیکھیں آسمانی کرے، سلیسٹیل باڈیز، یعنی جو آسمان میں جتنے بھی ستارے، سیارے، جتنی بھی باڈیز ہیں ان کو بولتے ہیں آسمانی کرے. تمام فی فلق، لفظی ترجمہ کر رہی ہوں، فلک میں، مدار میں، اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے راؤنڈ جو کورس ہے اس میں، یسبحون، وہ تیر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مین جو میرا پوائنٹ ہے وہ کلن لفظ ہے. اس کلن لفظ کو دیکھیں، کلن کے کیا میننگ ہے؟ ایوری، آل، ایوری اسٹوڈنٹ. اگر آپ کہتے ہیں ایوری تو اس کے بعد آپ کو کہنا ہے کہ کیا ایوری؟ ایوری اسٹوڈنٹ، آل اسٹوڈنٹ. اگر میں کہوں گیو می ایوری تو کیا چیز؟ آگے سوال پیدا ہوتا ہے وٹ. تو اس چیز کو کلن کے بعد آنا ہے. کلن کا جو لفظ ہے عربی میں موسٹ آف دا ٹائم مضاف بن کر آتا ہے، کلو، ایک دمہ کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر مضاف الیہ آتا ہے. مثلا کلو ذائقۃ الموت، آپ ذائقۃ الموت. اس کے علاوہ بہت ساری آیات میں اس طرح یوز ہوا ہے. تو یہ مضاف بن کر آتا ہے موسٹ آف دا ٹائم. اب یہاں پہ یہ کس پوزیشن میں آیا ہے؟ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کلن آیت کے حوالے سے اگر آپ کو پتہ چلے تو یہ ہے مبتدا، مبتدا کی پوزیشن لے رہا ہے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور یہ نکرہ ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ کلن کی جو تنوین ہے دوسری، وہ ہمیں کچھ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ کیا ہے، کیا چینجز ہوئی ہیں. وہ کیسے ہم دیکھیں گے؟ کلاسیکل تفاسیر، اس کے لیے میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گی کہ جو کلاسیکل تفاسیر ہیں ان میں سے دو تفاسیر ہیں جن کے نام میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں. الکشف بائے الزمخشری، جو بہت بڑے عالم تھے، 11th سینچری اے ڈی سے ہیں، 900 ایئرز اگو کی بات ہے، 900 سال پہلے کے یہ عالم ہیں. اور دوسرے بھی یہ تفسیر آپ نے کافی مشہور تفسیر ہے بداوی کی، یہ 12th سینچری کے ہیں. انہوں نے، ان کا کہنا کیا ہے اس کے بارے میں؟ یہاں پہ جو یہ جو کنسٹرکشن ہے جو آیت کے اندر یہ کلن ہے، اس کی جو تنوین ہے اس کے بارے میں، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے ایکسپلین کی ہے. ان کا کیا کہنا ہے کہ کلن کے بعد مضاف الیہ حذف ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لفظ موسٹ آف دا ٹائم کیا بن کر آتا ہے؟ مضاف. تو اس کا آگے جو ہے مضاف الیہ وہ محذوف ہے، یعنی حذف ہے، ڈراپ کر دیا گیا، اومیٹڈ ہے. جس کے ایوز میں جو مضاف الیہ ہے، جو یہاں پہ ڈراپ ہو چکا ہے، اس کے ایوز میں تنوین آئی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اصل میں کیا ہے یہ دیکھیں کلہم، کلہم، کلو مضاف اور ہم کی ضمیر مضاف الیہ. یہ ہم کی ضمیر، اب آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ضمائر جو ہوتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے، اس کو پیچھے کہیں پہ کسی کے بارے میں ذکر ہوتا ہے ضمائر کا. تو یہ ہم کی ضمیر، اور یہ بھی آپ نوٹ کریں کہ یہ جمع میں ہے، جمع میں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ اب اگر آپ یہاں آیت میں دیکھیں تو اگر یہاں پہ دیکھیں کلہم، بقول ان علماء کے کہ کلہم ہے یہاں پہ. اب ہم کی ضمیر کو پیچھے کسی کی طرف پلٹنا ہے نا، تو کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ شمس اور قمر، یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ یہ فلک پر تیر رہے ہیں. تو یہ تو دو ہیں، تو جمع کی یہاں پہ ضمیر کیوں آئی اور اس کو حذف کیوں کیا گیا؟ تو یہ انہوں نے یہاں پہ ایکسپلین کیا ہے کہ یہ جو مضاف الیہ ہم کی ضمیر ہے یہ کس کے لیے ہے؟ للشموس اور والاقمار، شمس کی جمع اور قمر کی جمع، اس کی طرف پلٹ رہی ہے. یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہم کی ضمیر جمع کے لیے کہ ایک سورج نہیں، ایک چاند نہیں، بہت سارے چاند، کلہم، all of them، بہت سارے سورج، ایک سے زیادہ. یہ اسکالر کہتے ہیں کہ زبان، یہ بات کون بتاتی ہے؟ زبان. یہ زبان اشارہ کر رہی ہے کہ ایک سے زیادہ سورج ہیں اور چاند ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اسکالرز 900 سال پہلے کے اسکالرز ہیں. اب تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ڈسکوری ہو چکی ہے کہ ہماری یونیورس میں تو یہ سورج اور چاند ہے، لیکن اور جتنی گلیکسیز ہیں اور یونیورسز ہیں، رب العالمین، عالمین، وہ جتنے عالموں کا رب ہے
وہ جتنے عالم ہیں، اب بہت ساری گلیکسیز کے بارے میں پتہ چلا ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سورج سے کئی گنا بڑے سٹارز ہیں جو سورج ہیں اور چاند ہیں. تو یہ بات ہم کی ضمیر بتا رہی ہے. ضمیر تب ہی آتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں پہلے ذکر ہو چکا ہوتا ہے. یہاں ہم کی ضمیر لفظوں میں نہیں ہے، لفظوں میں نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ڈراپ ہے. اور وہ کہاں سے پتہ چل رہی ہے؟ اس تنوین سے. ٹھیک ہے، یہ ایکچولی سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے قرآن جو ہے سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن بایو کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن ہدایت کی کتاب ہے. لیکن اس کے اندر تمام چیزیں بتائی گئی ہیں. اور یہ کیوں؟ تاکہ ہمیں جب یہ رول ہم پڑھیں، ہمیں سمجھ آئے، تو اس سے ہمارا ایمان بھی پختہ، ہمارے ایمان کا لیول زیادہ ہو، اور ہمیں دعویٰ کرنے میں بھی آسانی ہو. ایک پوائنٹ تو یہاں پہ یہ ہو گیا کہ کلن کی جو تنوین ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں پہ مضاف الیہ ڈراپ ہے. ایک اس میں ایک اور خوبصورت پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ فی فلاقن. فی فلاقن کیا ہے؟ پریپوزیشنل فریز، مرکب جاری، حرف جر اور اسم مجرور. یہ یہاں پہ پہلے آیا ہے، اور یہ کس کے متعلق ہے؟ اس فعل کے متعلق. فلک میں وہ تیر رہے ہیں. ٹھیک ہے، فلک جو ہوتا ہے کشتی کو بولتے ہیں، لیکن اس کو یہاں پہ تشبیہ کے طور پہ دیا ہے، استعارے کے طور پہ دیا ہے کہ گلیکسیز جو ہوتی ہے نا ان کی شکل ایک کشتی کی طرح ہوتی ہے نا، اس لیے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. جیسے کہ میں نے اوپر بلاغت کا جو آپ کو بتایا تھا نا، علم البیان، اس کے اندر جو رول استعمال ہوتے ہیں تشبیہ کا یا اس طرح کا، یہ یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فٹ ہو سکتا ہے. اچھا، تو یہاں پہ یہ جو پہلے کیوں آ گیا؟ عام طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ متعلق جو ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے، جار مجرور بعد میں ہوتا ہے نا. تو ایکچولی جملہ کیا تھا؟ کلن یسبحون فی فلاقن. جملہ کلن مبتدا اور پھر جملہ فعلیہ اپنے متعلق سے مل کے کلن کی خبر، فعل فاعل اور متعلق. تو یہ فی فلاقن یسبحون سے متعلق ہے، اور یہ ایکچولی بعد میں تھا، یہاں پہ تھا، لیکن یہ پہلے آ گیا. تو یہ پہلے آنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پہلے آنے سے کیونکہ اس میں اختصاص پیدا ہوا ہے، یعنی اس نے خاص کرنے کے لیے یہ یہاں پہ پہلے آیا. یہ بھی بلاغت کے رول میں آتا ہے. یعنی ہر سلیسٹیل باڈی، یعنی جتنے آسمانی کرے ہیں، جتنے ادھر سٹارز صرف اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، صرف اپنے اپنے، یعنی کسی اور کے مدار میں نہیں، کسی اور کی جگہ نہیں لے رہے. وہ ہر باڈی نکرہ بھی، ہاں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ فلاقن نکرہ ہے، یعنی ہر جتنے بھی ادھر باڈیز ہیں وہ سب اپنے اپنے ایک ہی اپنے مدار میں وہ گھوم رہے ہیں. اس میں اور بھی بہت سارے رولز ہیں، لیکن وہ ابھی چونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے. جسٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ یہ کتنے رولز ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو عام انسان نہیں سمجھ سکتا، لیکن یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کیا یہ مشکل ہے؟ قرآن میں بہت ساری چیزیں حذف کی جاتی، بہت سے الفاظ حذف کیے جاتے ہیں، اور وہ کیوں کیے جاتے ہیں، اس کے کیا رولز ہیں، اور کبھی ایکسٹرا باتیں لکھی جاتی. یہ سب بلاغت کے رولز کے انڈر آتا ہے، اور جب ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو میں یہ سب پڑھاؤں گی اور آپ بہت انجوائے کریں گے. اور جو اس کا پھر مزہ آئے گا حدیث کے حوالے سے بھی، قرآن کے، وہ آپ کو میں الفاظ میں نہیں بتا سکتی. وہ جب آپ کریں گے تبھی آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی. تو اب یہاں تک میں یہ اس ٹاپک کو ختم کرتی ہوں. اب دوسری بات تفسیر کی جہاں تک بات ہے، اس کے لیے ہم یہ تفسیر سعدی جو بیسک ہماری تفسیر ہوگی، تفسیر سعدی کے نام سے ہے، یہ آپ میں سے موسٹلی لوگ جانتے ہوں گے. تو یہ تفسیر استعمال کریں گے، بہت خوبصورت اتھینٹک اور شارٹ تفسیر ہے. اس کے علاوہ اور بھی تفاسیر سے ہم ریفرنس لیں گے جو اتھینٹک ہوں گے، اور ان سب کا دلیل کے ساتھ اس کے بتائیں گے نا تفسیر کے بارے میں نا. یہ جتنی چیزیں ابھی تک میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ سب ہم کب کریں گے؟ کون سی کلاس میں کریں گے؟ فرائیڈے کی کلاس میں. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہم فرائیڈے کی کلاس میں کریں گے، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ٹیوزڈے کی کلاس میں ہم کیا کریں گے؟ ٹیوزڈے کی کلاس میں ہم سیرت کی کتاب ہے نظرۃ النعیم. یہ بھی بہت ہی انتہائی خوبصورت کتاب ہے. ویسے تو یہ 10 والیوم کی کتاب ہے، لیکن ہم اس کا ایک شارٹ والیوم ہے، اس کو استعمال کریں گے، نظرۃ النعیم. یہ سیرت کی وہ کتاب نہیں ہے کہ جس میں ہسٹری ہے سیرت کی. اس میں کیا ہے؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عملی نمونے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی کی کتاب دی، قرآن،
اور ساتھ ہی کتاب کو پڑھانے والا ہمیں معلم دیا، اور پھر اس جو ہمیں یہ ٹیچر دیا جو صرف بول کر نہیں پڑھاتا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا صبح سے رات، رات سے صبح کے تمام اعمال ہمارے لیے کیا تھے؟ عملی نمونہ، اور وہ ایک عام انسان کی طرح عملی نمونہ تھے۔ تو منگل کی کلاس میں، ٹیوزڈے کی کلاس میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہ بہت ہی فائدہ مند کتاب ہے، لیکن اس کو کس طرح پڑھیں گے، یہ اس کے دیکھیں، اس کے ٹاپکس آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس کے اندر میں نے ایک ٹاپک کو آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں، یہ سب آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں۔ اس کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے کہ یہ سیرت، اس کو جیسے مثلا یہاں آتا ہے الاستعاذہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ پناہ لینا، پناہ طلب کرنا، اس لفظ کا مطلب ہے۔ اب آپ جب پڑھتے ہیں قرآن شروع کرتے ہیں، جب بھی آپ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا، اعوذ، کیا مطلب ہے اعوذ کا؟ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو یہ لفظ جو ہے اعوذ کس سے نکلا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، اور اس سے کتنے اور الفاظ بنتے، یہ سارے یہاں لکھیں۔ اس لفظ کے بارے میں یہ دیکھیں لغوی بحث، یعنی اس کی لغت کہ یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے، کتنے باب سے استعمال ہوتا ہے، کس طرح، یہ ساری ادھر بحث ہے۔ اس کو میں الگ سے نہیں پڑھاؤں گی، اس کو میں فرائیڈے کی کلاس کے ساتھ کنیکٹ کروں گی۔ مثلا جب ہم اعوذ پڑھیں گے تو اس کے بارے میں جب ہم کر لیں گے اس کی بحث، تو پھر اس والے ٹاپک کو ٹیوزڈے کے دن پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے ٹاپکس تو ویسے ترتیب سے ہیں، لیکن ان کی ترتیب میں بدلوں گی اکارڈنگ ٹو آیات کے، ہم اس کو استعمال کریں گے۔ اس کے اندر کیا خاص بات ہے؟ پہلے اس میں لغت آتی ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی ریفرنس، حدیث کے ریفرنس، یہ دیکھیں یہاں پہ سارے نیچے دیے ہوئے ہیں نا۔ اس کے بعد پھر اس کو ہم دوسرے طریقے سے دیکھیں گے کہ پہلے قرآن کے ریفرنس سے، پھر حدیث میں اس لفظ کی کیا دلائل ہیں، اس میں کس طرح دلالت کرتی ہے، یعنی صحابہ کی زندگی میں اس لفظ کی کیا ہے، اس کو کس طرح استعمال کیا گیا، اور اس کے پھر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کس کس کتاب سے لیا گیا۔ اس کے بعد اس کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں استعاذہ کا عملی نمونہ۔ اب آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پناہ کس طرح مانگتے تھے، کیا طریقہ تھا، کس طرح، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی، اور یہ دیکھ لیں آپ نیچے ساری احادیث کے ریفرنس دیے گئے۔ تو یہ ہے ہمارا طریقہ ہوگا جو ٹیوزڈے کی کلاس میں اس کتاب کو پڑھنے کا۔ اب جو باقی بھی دیکھیں، اس میں بہت سارے اور ٹاپک ہیں، ان ساروں کو ہم ون بائی ون انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ آپ کا ٹیوزڈے کی کلاس کا پہلی بک ہوگی۔ اس کے بعد پھر ایک دوسری بک، وہ کیا ہے؟ ہدایت المستفید۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدے کی کتاب ہے۔ دیکھیں عقیدہ ہماری زندگی میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور ہم لوگ اکثر اس کے بارے میں نہیں سوچتے، اور اکثر یہ پرابلم ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ زندگی میں بہت اچھے کام کرتے ہیں، بہت نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، مگر جانے انجانے میں کہیں عقیدے میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے۔ اس لیے عقیدے کو درست ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ہماری ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کتاب بھی بہت اتھینٹک ہے۔ یہ فتح المجید شرح کتاب التوحید کی ہے، ہدایت المستفید، اور اس کا ترجمہ شیخ عطا اللہ ثاقب نے کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور ناصر الالبانی کی یہ افادات ہیں۔ یہ بھی بہت ہی اچھی کتاب ہے، اس کے اندر بھی ڈیفرنٹ ٹاپک ہیں، کتاب توحید، توحید کی فضیلت، اور مختلف سارے عقیدے سے ریلیٹڈ ٹاپک ہیں۔ مثلا جیسے پہلا ہے کہ توحید کی کتنی اقسام ہیں، یہ سب کچھ ہم اس کتاب سے پڑھیں گے۔ یہ آپ کو سارے نوٹس ملیں گے پہلے سے ہی، اور یہ آپ پڑھ کے آئیں گے، پھر اس پہ ڈسکشن ہوگی، اور انشاءاللہ اس سے پہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آگے بتانے میں بھی، اور آپ کو دعویٰ کرنے میں اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اس سے نا۔ اس کے بعد اسی دن ٹیوزڈے کے دن ان کتابوں کے علاوہ، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ اکٹھا نہیں ہوگا، لیکن ون بائی ون اسماء الحسنہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان کی ایک پوری کتاب ہے، وہ ہم کریں گے، ایک ایک نام کو الگ الگ۔ پھر تفسیر قرآن کے چند اصول و کلیات، یہ بھی بہت امپورٹنٹ، آسان چیزیں ہیں یہ۔ پھر مختلف یہ بکس ہیں، یہ آپ ان کو پڑھ لیجئے گا۔ پھر ایک کسی آگے سمیسٹر میں ہاں یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ عربی میں تفسیر، یہی تفسیر سعدی جو ہے عربی میں بھی آپ کو عربی میں پڑھنی سکھائی جائے گی۔ تفسیر ترجمہ نہیں کہہ رہی میں، تفسیر عربی میں پڑھنی سکھائی جائے گی۔ پھر جب آپ سیکھ لیں گے عربی میں پڑھنا، پھر آپ انشاءاللہ خود پڑھیں گے، اور پھر آگے جا کے ہم نصوص الحدیث، ڈاکٹر عبدالرحیم کی احادیث کی بک ہے، بہت اچھی،
اس کو بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. یہ تمام جتنی بکس ہیں یہ سب آپ کو ویب سائٹ پہ ملیں گی, آپ کو خریدنی نہیں ہوں گی, لیکن اگر آپ اپنے طور پہ کوئی لینا چاہے گا تو آپ بے شک منگوا سکتے ہیں جہاں سے بھی آپ لینا چاہیں. ٹھیک ہے, اب اگلا پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے, اس کا طریقہ کیا ہوگا پڑھنے کا. طریقہ سمپل ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہے. وہ یہ ہوگا کہ مثلاً اس میں ایسے نہیں ہوگا, اس قرآن کی تدبر القرآن کی یہ بھی ایک خاص بات ہے جو یونیک, اس کو میں نے کہا اس کی یہ خاص بات ہے کہ اس کورس میں ایسے نہیں ہوگا کہ استاد پڑھاتا جائے اور اسٹوڈنٹ سنتے جائیں. میری عام طور پہ بھی پڑھانے کا انداز ایسا نہیں ہوتا, میں سوالیہ انداز میں پڑھاتی ہوں کہ اسٹوڈنٹ اس میں انوالو رہیں. لیکن اس کو پڑھانے کا خاص طریقہ, اس والی کلاس کا خاص بات یہ ہے کہ اس میں پہلے اسٹوڈنٹ پڑھ کے آئے گا, پہلے وہ خود ریسرچ کرے گا. مثلاً اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اگر دے دوں گی ایک آیت, چونکہ ہم قرآن بگننگ سے شروع کریں گے, بالکل سٹارٹ سے. مثلاً اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دیا, تو اب اس میں ایک ایک لفظ اعوذ جو ہے اس کے کیا, کون سا فعل ہے, وہ اسم ہے, کیا ہے اس کا مادہ, کیا ہے وہ کس لفظ سے نکلا, اس کا مصدر کیا ہے, اور اس کے لغوی میننگ, اس کے بارے میں تمام چیزیں آپ کر کے آئیں گے. میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی کہ وہ ایک سوال نامہ سا بنا دوں گی, کوسچنئر, اس کو آپ پھر لکھ کے لائیں گے نا. میں آپ کو سب سکھاؤں گی کہ وہ کس طرح آپ نے ریسرچ کرنی ہے, اس کے لیے آپ کو بکس بھی دی جائیں گی آن لائن, اور بہت یعنی ایک ریسرچ ٹائپ کی کلاس ہوگی. پھر ایک لفظ, پھر دوسرا لفظ, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر ان سب کو ملا کے پھر ان کی لغوی میننگ, پھر اس کے بعد ان کی گرامر کے حساب سے کیا کیا اس کا بنتا ہے, پھر کون سا جملہ بنتا ہے, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ. ٹھیک ہے, اور اس کے ایک حصہ جو ہوگا اس میں پھر یہ جتنی بھی چیزیں آپ کر کے لائیں گے, جو بتائیں گے آپ, وہ سب کو ریٹن فارم میں لکھیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا. مثلاً خوبصورت طریقے سے یہ لکھیں گے. اور اس کی پھر ایک اچھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں تمام سٹوڈنٹ شامل ہوں گے, اور یہ قرآن ایک خوبصورت قرآن تیار ہوگا جو تمام سٹوڈنٹس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا, اس کے اندر یہ خاص بات ہے کہ آپ سب کی کوشش سے ہوگا, اور یہ لکھیں گے ہم پھر اس کو, اور لکھنے میں ڈیٹیل سے لکھا جائے گا, اور تاکہ وہ پھر آئندہ لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہو, اور ظاہر ہے جو لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے وہ آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. تو یہ اس کے دو ہاف ہوں گے, ایک میں اسٹوڈنٹس کی ڈسکشن ہوگی, ٹھیک ہے, اور اگلی کلاس میں وہی ڈسکشن کی آیت کو میں آپ کو صاف طریقے سے پڑھا کے بورڈ پہ, جس طرح بھی آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہا ہے, لکھ کے آپ کو اس کو پھر وضاحت کروں گی تفصیل سے. پھر اگلا جو آپ کو آیت دی ہوگی وہ آپ پھر اس کی ڈسکشن کریں گے ہاف میں, اگلے ہاف میں. پھر 4 کلاسز جب ہو جائیں گی تو جتنا بھی ہم نے 4 کلاسز میں پڑھا ہوگا ایک منتھ میں, اس کو پھر ہم اگلی والے مطلب اس میں آپ کو گروپ میں آپ سے سنا جائے گا شارٹ سا, تاکہ ظاہر ہے سننے سے پھر وہ پختہ ہوگا نا, ادروائز تو خالی پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا, اس کو ریوائز کرنا ضروری ہے. یہ تو فرائیڈے کی کلاس کی ساری ڈسکشن تھی. ساتھ پھر ٹیوزڈے کی کلاس, جو فل کورس کے اسٹوڈنٹ ہے وہ ٹیوزڈے کی کلاس میں بھی ہم یہی جو ندرۃ النعیم اور عقیدے کی بک, اور اس کے علاوہ دوسری جو کتابیں پڑھیں گے, اور وہ پھر آپ کو پہلے ہی میں بھیجوں گی, آپ پڑھ کے آئیں گے, حدیث آپ پڑھیں گے, اور اس میں سے خود آپ سرچ کریں گے, اور میں جو چیزیں نہیں سمجھ آئیں گی وہ میں سمجھاؤں گی, آپ کی ڈسکشن ہوگی. اس ٹیوزڈے کی جو کلاس, اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ اس کے اندر عملی ہوم ورک ہوگا. ٹھیک ہے, عملی طور پہ میں ہوم ورک نہیں دوں گی آپ کو, صرف عملی ہوم ورک دوں گی, جس کا کیا مقصد ہے کہ قرآن اور سنت کے احکامات کو عمل میں لانا. ہم لکھنے میں بہت ہوم ورک کرتے ہیں نا, عملی طور پہ ہوم ورک نہیں کرتے. تو ہم اس کو جو بھی ٹاپک پڑھیں گے اس کو عملی طور پہ اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے, اور وہ پھر بہت اچھے اس کے لیے آئیڈیاز ہیں, آپ لوگ بھی مجھے دیجیے گا آئیڈیاز. ہاں یہ ہوگا کہ سیرت اور عقیدے کی اسائنمنٹ ہوگی, وہ پھر کچھ عرصے کے بعد میں آپ کو ایک اسائنمنٹ شارٹ سی ہوگی, ڈیٹیل میں نہیں ہوگی, اور بالکل بک کے اندر ہی ہوگی, تاکہ آپ لوگوں کی ایک ریویژن سی ہو جائے, اس سے آپ کو سمجھ آ جائے. تو یہ آپ کی ٹیوزڈے کی کلاس کا سارا تھا. اس میں پھر جتنی بھی اور کتابیں وہ سب اسی طرح سے ہم اس کو کریں گے. تو یاد رکھیں کہ اس کورس میں 2 دن کا ہے, اس کے 3 دیکھا جائے تو آپ کو میں اس کے لیے بتا دیتی ہوں کہ اس میں کس ٹائپ کی کتنی کلاسز ہیں, وہ میں آپ کو بعد میں رجسٹریشن فارم میں بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا. اب کورس کی فی جو ہے اکارڈنگ ٹو جو بھی کورس آپ چوز کریں گے, مثلاً
کچھ لوگ اگر صرف فرائیڈے کی کلاس کرنا چاہتے جو میں نے اوپر سے ڈیٹیل میں بتایا جس میں ہم تفسیر اور ترجمہ اور وہ سب کریں گے تو ان کے لیے الگ فی ہے. اور جو لوگ صرف منگل کی کلاس کرنا چاہتے ہیں جو صرف سیرت عقیدہ اور بکس پڑھنا چاہتے ہیں یہ کلاس نہیں لینا چاہتے ہیں ان کے لیے الگ فی ہے. اور جو فل کورس لینا چاہتے ہیں فرائیڈے اور اس کا اس کے لیے الگ فی ہے. اس کے علاوہ زیادہ کلاسز اگر لیں تو یہاں پہ آپ فی پالیسی ہوگی وہ آپ یہاں کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ملیں گی. ایک سے زیادہ کلاسز کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے اور اس کے علاوہ فی کے بارے میں جتنے مسائل ہیں وہ آپ یہاں پڑھیں گے. اور انشاءاللہ اور یہ ضرور پلیز پڑھیے گا. دیکھیں رجسٹر ہونے سے پہلے ہر ٹاپک کو ڈیٹیل سے پڑھیے گا. اوکے. اگلا ٹاپک ہے کلاس کہاں ہوگی اور کیسے ہوگی. کلاس ہماری ویز آئی کیو پہ ہوگی جس میں ابھی اور میں کر رہی ہوں نا کلاس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بورڈ ویز آئی کیو. آپ میں سے جن لوگوں کو نہیں پتا یہ ایک سافٹ ویئر ہے اور اس میں بورڈ ہوتا ہے اس میں آپ لکھ سکتے ہیں اس میں آپ سارا کچھ نظر آتا ہے آپ کو اور نوٹس ایوری تھنگ اور بورڈ جس طرح آپ نارمل کلاس میں پڑھتے ہیں اس طرح نا. تو یہ ہوگا اس کا پھر ایک لنک آپ کو انویٹیشن بھیجا جائے گا آئی ڈی بھیجی جائے گی جو ہم آپ کو خود بنا کے دیں گے. جو نئے اسٹوڈنٹ ہے وہ گھبرائیں نہیں ان کو اگر نہیں سمجھ آئے گی. اس کے علاوہ جو لیسن آپ سے سنا جائے گا وہ پیل ٹاک روم میں ہوگا. اس کا بھی ڈاؤن لوڈ کرنے کا آپ کو بتائیں گے ساری ڈیٹیل. اور رجسٹر اسٹوڈنٹس کو کورس شروع ہونے سے پہلے تمام رجسٹر اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہوں گے ان کے گروپس بنیں گے اور ان کو کمپیوٹر کی ٹریننگ دی جائے گی. لغت القرآن جو ہے انسٹیٹیوٹ اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو عربی اور دوسرے سبجیکٹ پڑھانے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے. جو بیسک سب کو ضرورت ہو تو اسے فائدہ اٹھانے کے لیے بیسک چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں. لیکن اس کورس کے لیے خاص طور پہ میں نے ارینج کیا کہ کلاس شروع ہونے سے پہلے کورس شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کو ساری جتنے بھی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں پرابلمس ہیں وہ سب بتائی جائیں اور جتنے پروگرام ہم یوز کریں گے یہ سب سکھائے جائیں گے شارٹ گروپس میں. ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر آپ کو ای میل آئے گی رجسٹریشن کے بعد. یاد رکھیں کہ آپ نے اپنی ای میل بہت باقاعدگی سے چیک کرنی ہے رجسٹریشن کرنے کے بعد کیونکہ آپ کو جتنی انفارمیشن ہم ای میل میں دیں گے تو آپ کو پھر اس کا فوراً جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. اور جب تک کورس سٹارٹ ہوتا ہے آپ لوگ اپنے لیے ایک مائک کا بھی بندوبست کریں کیونکہ آپ لوگوں کو ڈسکشن میں شامل ہونا ہے تو مائک چاہیے ہوگا. اچھا اب یہ ایک نئی چیز ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کی اقسام کائنڈس اسٹوڈنٹ کی کیا کائنڈس ہے. عام طور پہ تو جو رجسٹر ہوتا ہے ظاہر ہے وہ ایک ہی ٹائپ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے لیکن میں نے 2 ٹائپس کے اس میں رکھے ہیں اسٹوڈنٹ. کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ وہ ہے جو رجسٹر ریگولر اسٹوڈنٹ ہے کسی بھی کلاس میں فرائیڈے میں جمعے میں یا فل کورس میں یعنی ریگولر اسٹوڈنٹ. اور دوسرا کون ہے رجسٹر لسنر اسٹوڈنٹ. رجسٹر دونوں ہوں گے ٹھیک ہے لیکن ریگولر کا مطلب جو باقاعدگی سے ساری کلاس لے گا اس کی اٹینڈنس ہوگی اور سب کچھ ہوگا اور دوسرا جو صرف سنے گا. اب فرق کیا ہوگا یہ بھی دیکھتے ہیں. اور یہ لسنر کیوں کیا ہم نے یہ رجسٹر لسنر کی میں نے کیوں رکھی اس کی وجہ ہے وہ اسٹوڈنٹ جو کسی وجہ سے باقاعدگی سے کورس کے تمام حقوق ادا نہیں کر سکتے مگر قرآن کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. حقوق کا مطلب کہ ایگزام نہیں دے سکتے ٹائم سے گروپ نہیں سنانا نہیں چاہتے کوئی اور پرابلم ہے ان کی جو بھی مسائل ہے اس کی وجہ سے تو ان کی سہولت لیکن وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کا علم لیں جتنا وہ لے سکتے ہیں اپنی بیماری کی وجہ سے یا کوئی بھی اور ریزن ہے تو ان کی سہولت کے لیے میں نے یہ رجسٹر لسنر صرف سننے والوں کا ایک کیٹیگری رکھی ہے تاکہ وہ اپنی سہولت کے مطابق اس کورس سے مستفید ہوں. لیکن ان کے لیے ضروری کیا کیا ہے یہ اصول دیکھ لیں ان کے کہ کلاس میں حاضر ہوں گے وہ اس کی ظاہرہ اجازت ہوگی کلاس وہ لیں گے ان کے لیے ضروری ہے لیکن حاضری نہیں ہوگی ان کی سختی کے ساتھ کہ وہ کیوں نہیں آئے ہم ان کو پوچھیں گے نہیں. دوسرا تمام نوٹس اور کلاس کی ریکارڈنگ انہیں ملے گی جو ایک ریگولر اسٹوڈنٹ کو ملے گا وہ سب ان کو ملے گا. ریگولر اسٹوڈنٹ فیس دے گا جو وہی فیس وہ بھی ادا کریں گے کیونکہ ان کو تمام علم ملے گا سب کچھ ملے گا. جو اگر وہ ایگزام نہیں دینا چاہتے یا وہ اٹینڈنس نہیں لینا چاہتے وہ سنانا یہ ان کی اپنی چوائس ہے ہماری طرف سے نہیں ہے. میں تو چاہوں گی کہ سب اسٹوڈنٹ ریگولر ہوں فائدہ بھی تبھی ہوتا ہے لیکن پریویس ایکسپیرینس کی وجہ سے میں نے یہ ایک نیا نکالا کہ جو کم از کم جو اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں اپنی کوئی ان کی جو جینوئن پرابلمز ہیں تو کم از کم وہ اس میں شامل ہوں. اس کے بعد مائک پر کلاس میں جب ڈسکشن ہوگی نا
مثلاً آیت کے بارے میں کچھ بھی، تو اس میں وہ اس وقت شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کتنا پڑھ کے آئیں، کتنا ریگولر ہے، ان کو کتنی سمجھ آئی، تو وہ اس ڈسکشن میں نہیں شامل ہوں گے، لیکن وہ سنیں گے. اسی لیے تو ان کا نام لسنر ہے نا، سننے والے. ان کا گروپ بھی نہیں ہوگا اور ایگزام بھی نہیں ہوگا، یا ان کی اپنی چوائس ہے. کلاس کے بعد سبق سے متعلق سوال کرنے کی اجازت ہوگی، بالکل. جب اگر کوئی کوشچن ان کو پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو نالج تو پورا دیا جائے گا، ریکارڈنگ، نوٹ، سب کچھ، تو اگر ان کو کوئی کوشچن ہوں گے تو وہ اپنے بس لکھتے جائیں گے، اور پھر کلاس کے بعد ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ پوچھ سکتے ہیں، جتنے مرضی پوچھیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چونکہ رجسٹر اسٹوڈنٹ لسنر جو ہوگا، نہ وہ ایگزام دے گا، نہ سبق سنائے گا، اور اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنا سیکھا ہے، تو اس لیے ظاہر ہے اس کو ڈپلوما بھی نہیں ملے گا، کوئی رزلٹ نہیں ہوگا تو ڈپلوما نہیں ملے گا. اچھا، لیکن اب یہاں پہ ایسے ہے کہ اگر کسی نے پہلے رجسٹر لسنر کے طور پہ اسٹوڈنٹ نے لیا کورس، تو دوران اس کے کورس کے دوران ہی اگر اس کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے ریگولر ہونا چاہیے، تو وہ ریگولر بن سکتا ہے، اس میں شامل ہو سکتا ہے، اس کو اجازت ہوگی. بس وہ بتانا ہوگا، آپ کو فارم فل کرنا ہوگا کہ میں ریگولر اسٹوڈنٹ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو ہم اسی پوائنٹ پہ آپ کو وہ کر دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن میں ریکمینڈ کروں گی کہ تمام اسٹوڈنٹ ریگولر ہوں، لیکن اگر کسی کی واقعی کوئی مجبوری ہے تو رجسٹر ہوں تاکہ ان کو فائدہ ہو. اچھا، پھر اس کے بعد کورس لینے کے لیے کیا علم ہونا ضروری ہے، یہ ایک آخری آپ کا ٹاپک ہے. تو تدبر القرآن کورس میں قرآن کی ہر آیت کو گرامر کے نحو اور صرف، یعنی اسم اور فعل کے جتنے قواعد ہیں اس کے مطابق سمجھایا جائے گا، اور خود بھی آپ لوگ ڈسکشن کریں گے، تو اس لیے گرامر کے جو قواعد ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے نا، ٹھیک ہے. تو وہ طالب علم جو نحو اور صرف، اسم اور فعل کے قواعد کر چکے ہیں وہ کورس میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ طالب علم جو گرامر کا بنیادی کورس کر چکے ہیں، یعنی ایک تو وہ ہے نا اسٹوڈنٹ جو مجھ سے پڑھ چکے ہیں، ایک پورا کورس کیا انہوں نے، اور جو کچھ لوگوں نے ابھی بیسک کورسز کیے ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ان کو بھی فائدہ ہوگا. وہ کیسے، میں بتاتی ہوں. جو بنیادی کورس والے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے مطلب ایڈوانس چیزیں نہیں پڑھی، مثلا مزید فی کے نہیں پڑھے، جو فارمز ہیں اور ایڈوانس جتنے رولز ہیں نہیں پڑھے، تو ان کے لیے کیا کریں گے ہم کہ ان کے لیے ایک الگ سے گروپ ہوگا. بیسک جو نالج کے اسٹوڈنٹ ان کے لیے ایک الگ گروپ ہوگا کلاس کے علاوہ، جس میں وہ جو رول اس آیت میں آئیں گے جو انہوں نے نہیں پڑھے ہوں گے ان کو پھر مختصراً سمجھایا جائے گا اس گروپ میں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے نہیں پڑھے ہوں گے. گروپ کا وقت اور جو ٹائم اور ڈے وغیرہ ہے وہ جو اسٹوڈنٹ اس میں شامل ہو گئے ان سے ڈسکشن کرنے کے بعد ان کی سہولت کے مطابق پھر ہم فکس کریں گے. اور یہ گروپ جو ہے، جو ایکسٹرا گروپ ہوگا، یہ اس کا پارٹ ہوگا کلاس کا. یہ میں ریگولر اسٹوڈنٹ کی بات کر رہی ہوں، لسنر کے اوپر تو کوئی سختی نہیں ہے نا، تو یہ اس کا پارٹ ہوگا تاکہ وہ قرآن کو اچھی طرح، یہ ایکسٹرا میں ہیلپ ہے ایکچولی ان کی، جو تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ سکیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ لسنر اس کا کس طرح سے آپ اس کو رجسٹر کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن پہلے میں بتاتی چلوں کہ پہلی جو 4 کلاسز ہوں گی، مطلب جیسے جنوری 10th کو جو شروع ہوں گی، اس کے بعد 4 جو کلاسز ہوں گی وہ اوپن ہوں گی، یعنی لسنرز کے لیے، جو عام لوگ ہیں ایون جنہوں نے رجسٹر نہیں بھی کیا ان کے لیے بھی اوپن ہوں گی، تاکہ ان کو پتہ چل سکے تو وہ دیکھ کے کہ یہ کس ٹائپ کا کورس ہے، اس میں کیا فائدے ہیں، تو وہ شامل ہوں. اور وہ پیل ٹاک روم میں ہوں گے، ویز آئی کیو میں نہیں آ سکیں گے لیکن پیل ٹاک روم میں، اور پیل ٹاک روم میں ان کو جوائن می یعنی اسکرین کو شیئر کیا جائے گا اور وہاں سے وہ سن بھی سکیں گے اور دیکھ بھی سکیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ چاہیں گے تو پھر وہ رجسٹر کریں، اور اگر نہیں کرنا چاہیں یا خالی سنیں تو وہ 4 کلاسز تو اوپن ہوں گی، لیکن اس کے بعد پھر ہم اس کا کچھ پارٹ کو بلاک کر دیں گے اور کچھ پارٹ کھلا رہے گا لسنرز کے لیے، لیکن اس طرح ہوگا نا. اب دیکھیں یہاں تک تو میں نے آپ کو کافی حد تک ڈیٹیل بتا دی ہے. اب اگر پھر بھی آپ پڑھیں گے اس کو دوبارہ سے، اور اگر آپ کو کوئی سوال پیدا ہو تو اس ای میل کے اوپر ای میل کریں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا. کیونکہ لغت القرآن میں ماشاءاللہ سے ایک بہت ٹیم ہے ہماری، میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے بہت سارے بازو ہیں، اور اس ٹیم میں آپ کی کورس انچارجز ہیں، آپ کی گروپ لیڈرز ہیں، بردر گروپ لیڈرز بھی ہیں، بردرز کے گروپس بھی ہیں، اور بہت ساری اور سسٹرز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. مثلا یہ ٹائپنگ کا کام، اس کے علاوہ بہت سے لوگ مل کے، اور سب جتنے بھی ہماری ٹیم کے لوگ ہیں سارے کے سارے بہت ہی زیادہ مطلب دل سے اور محبت سے اور آپ کے ساتھ پیش آئیں گے، اور آپ کو بہت ہیلپ ملے گی.
کوئی بھی آپ کو شکایت نہیں ہوگی، لیکن آپ لوگ ای میل کریں، آپ کو پھر انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا ویب سائٹ کا مین پیج، یہاں پہ آپ کو رجسٹریشن فارم کا یہ بھی لنک ہے، اور اس کے علاوہ یہ سلائڈ کے اوپر بھی اگر آپ یہ یہاں پہ پریس کریں گے آن لائن رجسٹریشن فارم، تو پھر آپ کا یہ رجسٹریشن فارم اوپن ہو جائے گا۔ رجسٹریشن فارم جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ، اس میں مین چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں وہ کیا ہے، اس کو اچھی طرح پڑھ کے فل کیجئے گا۔ مین یہ ہے کہ سب سے پہلے کورس سلیکٹ کرنا ہے آپ نے۔ یہ تدبر القرآن کے حوالے سے بات کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں آپ یہاں لکھا ہوا ہے سلیکٹ کورس، اس کو آپ ایرو کو پریس کریں گے تو یہاں آپ کو یہ آپشنز ملیں گی، ذرا غور سے دیکھیے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ پہلی آپشن کیا ہے؟ تدبر القرآن فل کورس 2014۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فل کورس سے مراد کہ فرائیڈے اور ٹیوزڈے دونوں دن کی کلاس، اس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ یہ فل کورس ہے تدبر القرآن کا، کہ جو فرائیڈے کو بھی لیں گے اور ٹیوزڈے کو بھی، جس میں سیرت اور سب کچھ پڑھایا جائے گا۔ اور ریگولر کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں، ریگولر کا کیا مطلب کہ جو پراپرلی اسٹوڈنٹ، اس کی مارکنگ ہوگی، اس کا ایگزام ہوگا، وہ گروپ میں حصہ لے گا، سنائے گا، اور سب کچھ اٹینڈنس سب کچھ۔ اور دوسرا نیچے سیکنڈ آپشن دیکھیں، تدبر القرآن فل کورس لسنر اسٹوڈنٹ۔ دیکھیں اب فرق کیا ہے اس میں، کہ یہ بھی فل کورس لے گا، فرائیڈے اور ٹیوزڈے دونوں دن کا فل کورس ہی لے گا، لیکن اس کا کیا فرق ہے کہ یہ لسنر ہے۔ رجسٹر یہ بھی ہوگا، فی بھی دے گا، سب کچھ جو ادھر لکھی ہوئی ہے، لیکن لسنر ہے یہ۔ اور یہ کیا لسنر کرے گا کہ اس میں صرف بس ایگزام نہیں دے گا، باقی اس کو سارا ہماری طرف سے سب کچھ پرووائڈ ہوگا، ہر طرح کی ہیلپ۔ وہ اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے ایگزام نہیں دیں گے یا ٹیسٹ نہیں دیں گے، اور جو بھی گروپ میں سنائیں گے نہیں، اور اٹینڈنس وغیرہ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو جو ہیں دونوں فل کورس کے ہیں، یعنی ہر کلاس میں ریگولر اور لسنر ہوں گے، اور فل کورس کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی آپ کو فی بھی معلوم ہے۔ تھرڈ آپشن دیکھیں، تدبر القرآن فرائیڈے کورس ریگولر، اور تدبر القرآن فرائیڈے کورس لسنر۔ اب صرف جو فرائیڈے کا دن لینا چاہے گا وہ بھی چوائس ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر ریگولر اور لسنر دونوں ہیں، یعنی جو فرائیڈے کی ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی تھی وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اگر آپ بھول بھی جائیں تو وہاں سے جا کے دوبارہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ اس فرائیڈے کے دن ہم کیا کیا کر رہے ہیں، اعراب، لغت، ترجمہ، تفسیر، بلاغت، اور ٹیوزڈے کے دن ہم کیا کر رہے ہیں، انہی چیزوں کو، ٹیوزڈے کے جتنے لیسن ہیں اس کے ساتھ ریلیٹ ہوں گے سارے، ٹھیک ہے، لیکن وہ الگ سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب آپ یہ 4 آپ کی ہوگی چوائسز۔ ففتھ میں دیکھیں ٹیوزڈے کورس ریگولر اور ٹیوزڈے کورس لسنر۔ اب ٹیوزڈے کے دن جو چیزیں پڑھائی جائیں گی، سیرت، عقیدہ اور دوسری بکس، وہ سب بھی علیحدہ سے کوئی لے سکتا ہے۔ اگر کوئی گرامر کا، اعراب کا، قرآن کا کورس نہیں لینا چاہتا تو وہ خالی یہ کورس بھی لے سکتا ہے، اس میں بھی پھر وہ یا تو ریگولر ہوگا یا لسنر ہوگا۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو کلیئر ہو گیا۔ اگر آپ کو پھر بھی کنفیوژن ہو تو پلیز آپ رجسٹر ہونے سے پہلے ہم سے پوچھے بغیر مت ہوں۔ کیونکہ جب آپ یہ رجسٹر ہوں گے نا اس کورسز کے لیے، تو یہ دیکھیں آپ یہاں نیچے، یہاں ساری یہ بھی نوٹ پڑھ لیجئے گا، کرنے سے پہلے یہ نوٹ ضرور پڑھیے گا، یہ جو نیچے لکھے ہوئے ہیں نوٹ، کیونکہ اس میں آپ کے لیے بہت ڈیٹیل ہے۔ وہ کیا کہ جب آپ رجسٹر کو کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کو پے پال پہ لے جائے گا، وہ پے پال کی اس پہ ونڈو پہ جائیں گے، اور پھر آپ رجسٹریشن فی دیں گے جو کہ $15 ہے تمام کورسز کے لیے، تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ہی دفعہ دینی ہے آپ نے رجسٹریشن فی، صرف بس فرسٹ ٹائم آپ نے $15 پے کرنے۔ پھر بعد میں جو آپ کی منتھلی فی ہے اکارڈنگ ٹو آپ کے کورس کی ہوگی، وہ پھر آپ بعد میں پے کیجیے گا جب کلاس شروع ہوگی۔ دسمبر میں آپ نے جب رجسٹریشن کریں گے تو رجسٹریشن فی پے کرنی ہوگی، اور وہ ہر اسٹوڈنٹ کو پے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں پھر جو ڈسکاؤنٹ کے اور جو دوسری چیزیں وہ بعد میں ہوں گی، لیکن یہ آپ کو کرنی ہے، اس کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکیں گے، آپ کو رجسٹریشن کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس کو جب آپ کرنے سے پہلے یاد سے آپ اچھی طرح اس کو دیکھ لیجئے گا کہ آپ کون سا کورس کریں سلیکٹ، کیونکہ اگر آپ نے غلطی سے کوئی کورس سلیکٹ کر لیا جو کہ آپ کو نہیں کرنا تھا، تو پھر آپ کو رجسٹریشن فی دوبارہ پے کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پھر ہمارے پاس تو فارم آ جائے گی نا فی،
تو اس لیے آپ لوگ ذرا سوچ سمجھ کے کیجیے گا، پوچھ کے ساری ڈیٹیل کر کے پھر اس کے بعد آپ اس کو کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور فارم کو بھی دھیان سے فل کریں، سارے ضرور کالم فل کریں، اور جتنے بھی ہیں اس میں پاسورڈ آپ اپنی مرضی سے رکھیں گے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بات آپ کو نہیں سمجھ آئی تو پلیز پوچھیے گا، اور آئی ہوپ سو کہ اب جتنی تفصیل سے میں نے سمجھایا ہے اب کوئی سوال پیدا ہونا نہیں چاہیے، لیکن باقی ڈیٹیل آپ پڑھ لیجیے۔ تو چلیں پھر دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں اپنی بات کو، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں اس کو اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ سے نئے کورس کی کلاس میں ملاقات ہوگی، اس سے پہلے آپ کی ٹریننگ ہوگی کمپیوٹر کے حوالے سے۔ اپنی ای میل کو چیک کرنا مت بھولیں، اور جب آپ رپلائی کریں یا کوئی سوال کریں تو اپنا فون نمبر، اپنا نام اور جگہ وغیرہ ضرور لکھیں، آپ کو ایز سون ایز پاسبل اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور جب آپ رجسٹر ہونے لگیں تو 2-3 دفعہ اس تفصیل کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر اب جب سیٹسفائیڈ ہوں تو تب آپ رجسٹر ہوں۔ فی کے حوالے سے کوئی اگر کسی قسم کے ایشوز ہیں تو آپ اس کے لیے بھی ای میل کریں، اور پھر اللہ کا نام لے کے اس کو شروع کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرے اس راستے کو، اور اس کورس کو ہم سب کے لیے فائدہ مند بنائے، اور جو ہمارے اصل مقاصد ہیں، اصل مقصد کیا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، سیکھیں، قرآن کے اندر غور و فکر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کہا کہ اپنے دل پہ پڑے ہوئے تالوں کو کھولیں، اور بدترین دشمن شیطان سے بچیں، اور دعا کرتی ہوں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو۔ اور بس تو دعا کے ساتھ ختم کر رہی ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔